بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اردو گرامر میں کنایا جو ہے وہ پڑھیں گے۔ کنایا کی وضاحت مثالوں کے ساتھ بھی دیکھیں گے، کنایا کی تعریف بھی پڑھیں گے۔ تو ہم اپنا لیکچر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ کنایا وہ لفظ جس کے غیر حقیقی معنی مراد ہوں مگر حقیقی بھی مراد لیے جا سکیں، وہ کنایا کہلاتا ہے۔ کنایا کا مطلب ہے اشارے سے بات کہنا، ٹھیک ہے۔ کنایا کا لفظی مفہوم ہے اشارے سے بات کہنا، اور اصطلاحی مفہوم وہ لفظ جس کے غیر حقیقی معنی مراد ہوں مگر وہ حقیقی بھی مراد لیے جا سکیں، وہ کنایا کہلاتا ہے۔ مثلاً آب حرام، ایسا جو ڈرنک ہے، ایسا جو پینے کی چیز جس کو ہم حرام سمجھتے ہیں، جسے قرآن پاک میں بھی حرام کہا گیا ہے، وہ شراب ہے۔ اس کے لیے لفظ آب حرام یعنی اشارے سے بات کی جا رہی ہے، اس کا اصل نام نہیں لیا جا رہا، لیکن غیر حقیقی معنوں میں جو ہے وہ شراب کو آب حرام جو ہے ادھر کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے اسلم شتر بے مہار ہے، یعنی اسلم جو ہے وہ اس کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کے لیے کیا لفظ کنایا کا استعمال کیا گیا ہے؟ شتر بے مہار۔ امجد پیٹ کا ہلکا ہے، اس میں پیٹ کا ہلکا ہونا جو ہے یہ کنایا ہے، یعنی امجد جو ہے اس کے پیٹ میں کوئی بھی بات نہیں رہتی یا وہ کسی کا راز نہیں رکھ سکتا، تو اس کو جو ہے وہ پیٹ کا ہلکا کا، جبکہ اگر حقیقی معنی لیں تو پیٹ کا ہلکا ہونا جو ہے وہ اور معنوں میں آتا ہے۔ یہ غیر حقیقی معنوں میں جو ہے یہ مراد لیا گیا ہے کہ امجد جو ہے وہ پیٹ کا ہلکا ہے۔ یہ کنایا جو ہے پیٹ کا ہلکا ہونا کنایا کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس کے پیٹ میں کوئی بھی راز جو ہے وہ نہیں رہ سکتا، وہ کسی کا راز نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کنایا کی اقسام جو ہے وہ دیکھیں گے۔ ویسے تو کنایا کی بہت زیادہ اقسام ہیں، لیکن جو گرامر میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ کنایا قریب واضح، جو بالکل واضح ہو، مثلاً حیوان ناطق، یعنی ایسا کنایا جو بالکل واضح اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہو، جیسے یہاں پہ حیوان ناطق کہا گیا ہے تو یہ غالب کے لیے لفظ جو ہے مرزا غالب کے لیے بولا گیا ہے کہ وہ حیوان ظریف کی بجائے اگر انہیں حیوان ناطق کہا جائے تو یہ بہت بہتر سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے یہ لفظ جو ہے اس سے واضح ہو رہا ہے کہ مرزا غالب کی بات ہو رہی ہے۔ کنایا قریب خفی، جو فوراً سمجھ میں آنا مشکل ہو، ٹھیک ہے۔ مثلاً گریبان پھاڑنا، گریبان پھاڑنا یعنی لڑائی جھگڑا کرنا، ٹھیک ہے، بے عزت کرنا کسی کو، تو گریبان پھاڑنا جو ہے یہ لفظ واضح طور پر اس کی جو ہے ہم جلدی سے سمجھ نہیں پاتے کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یہاں پر۔ کنایا بعید واضح، موصوف کی متعدد صفات کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کا نام لے کر اس کی کوئی صفت بیان کر دی جا رہی ہو، عبد الرحمن کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس کا مطلب یہاں پر یہ نہیں کہ اس کے گھر کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہتا ہے، بلکہ یہاں پر اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن نہایت سخی ہے، ٹھیک ہے۔ غریبوں کے لیے، محتاجوں کی مدد کے لیے اس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، یعنی وہ بہت سخی ہے لوگوں کی مدد کرنے کے سلسلے میں۔ تو یہاں پر بھی یہ بات جو ہے یہ واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اب ہم شعری مثال جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ کہ دامن میں آج میر کے داغ شراب ہے، تھا اعتماد ہم کو بہت اس نوجوان پر۔ داغ شراب، اس سے مراد شراب نوشی ہے، یہ کنایا قریب کی مثال ہے۔
اس سے مراد یہاں پر شراب نوشی ہے کہ میر کے دامن میں جو ہے وہ شراب پینے کا جو ہے وہ داغ لگایا گیا ہے، جبکہ ہم کو اس نوجوان پر اس قسم کی امید نہیں تھی۔ اسی طرح سے کنایہ بعید خفی، پہلے ہم نے کنایہ خفی پڑھا، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کنایہ واضح قریب واضح، اس کے بعد کنایہ قریب بعید واضح۔ اسی طرح سے یہ کنایہ بعید خفی ہے کہ موصوف کی متعدد صفات سمجھ میں آنا مشکل ہو، جلدی جو سمجھ میں نہ آ سکے، مثلاً روٹی کھلانا، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی روٹی کھلانا سے مراد کیا ہے؟ مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ کنایہ مثبت جس میں اثبات پایا جائے، ٹھیک ہے، مثلاً اس نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لیں، چوڑیاں پہن لی حقیقی معنوں میں نہیں، غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ وہ اس نے خود کو جو ہے کسی کام سے روک لیا ہے، باز رکھا ہوا ہے، اور اس لیے انہوں نے یہاں پر کیا کنایہ استعمال کیا ہے کہ اس نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لیں۔ مثبت پہلو پایا جا رہا ہے اس میں۔ کنایہ نفی جس میں انکار کا پہلو ہو، مثلاً آنکھ نہ لگنا، ٹھیک ہے، آنکھ نہ لگنا سے مراد ہے سو نہ سکنا کسی پریشانی کی وجہ سے، کوئی اور بات ایسی جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ سو نہ سکیں، پوری رات جاگتے رہیں، تو اس کا مطلب ہے نفی، یعنی کنایہ نفی میں یہ استعمال ہو رہا ہے، آنکھ نہ لگنا۔ کنایہ تلویح جس میں لازم و ملزوم کے متعدد واسطے ہوں، مثلاً چولہا ٹھنڈا ہونا، ٹھیک ہے، یعنی تنگ دستی ہونا، تو اس کو ہم لازم و ملزوم، یعنی جس چیز کی بات کی جا رہی ہے چولہا ہے تو ساتھ اس کا کیا بتایا گیا ہے؟ ٹھنڈا ہونا، چولہا گرم ہونا، ٹھیک ہے، چولہا گرم ہونا کا مطلب ہے کہ اچھے کھاتے پیتے گھر سے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بناتے ہیں یا وہ کھلاتے ہیں کسی کو، چولہا ٹھنڈا ہونا، جبکہ اس کا مراد ہے تنگ دستی، کھانے پینے کی کمی ہونا ان کے گھر میں۔ کنایہ تعریض جس میں اس شخص کا بالکل بھی ذکر نہ ہو جس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہو، جیسے نااہل آدمی کو دیکھ کر کہنا کہ آدمی اصل وہ ہے جس میں آدمیت ہو، یعنی اس انسان کی بات کی جا رہی ہے جس میں آدمیت ہے، جس میں انسانیت ہے، لیکن دیکھ کر کس کو بات کی جا رہی ہے؟ نااہل آدمی کو، جس میں کہ آدمیت نہیں ہے۔ تو یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ اس شخص کی ذکر کیا جا رہا ہے، اس شخص کا جو کہ سامنے نہیں ہے، بلکہ کسی اور کو دیکھ کر جو ہے انہوں نے کیا کہا ہے کہ اس میں آدمیت نہیں ہے، اس کو ہم کنایہ تعریض بولتے ہیں۔ کچھ مثالیں ہیں، صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشیں رخ سر کھلا، یعنی یہ غالب کا شعر ہے جس میں کنایہ بعید جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ جانب مشرق، مشرق سے نکلتا ہے، نگار آتشیں رخ، اس کا جو ہے چہرہ جو ہے وہ کس کی طرح ہے؟ آگ کی مانند ہے، ٹھیک ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو مشرق سے نکلتی ہے اور جس کا چہرہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے؟ تو سر کھلا، روشنی اس کی پھیل رہی ہوتی ہے، ہر طرف کرنیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں اس میں سے، تو اس سے مراد سورج ہے، جس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اب کے کچھ اور ڈھب سے آنکھ لگی، نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی، کنایہ نفی میں یہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی، آنکھ لگنے سے مراد کیا ہے؟ عشق ہے یا بے خوابی ہے، تو جب سے وہ اس بیماری میں مبتلا ہے تب سے وہ سو نہیں پایا، آرام نہیں کر سکا، اس کی آنکھ نہیں لگ رہی، تو اس سے بھی جو ہے یہ صاف واضح ہے کہ کنایہ نفی میں بات کی جا رہی ہے۔ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے،
دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں، میر کا شعر ہے یہ۔ انہوں نے کہا ہے اس سے مراد کیا لیا ہے دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں؟ تنگ دستی، رسوائی، جنوں، ٹھیک ہے۔ گریباں کے چاک کا مطلب ہے رسوائی، دامن کے چاک ہونے کا مطلب ہے جنون، تنگ دستی۔ اب اس میں کنایہ قریب خفی استعمال ہوا ہے، جس میں انہوں نے کنایہ کے طور پر دامن کا چاک اور گریباں کا چاک جو لفظ ہے وہ استعمال کیا ہے۔ تو یہ تھی بیٹا کچھ مثالیں کنایہ کی، اور ساتھ میں کنایہ کی تعریف۔ کنایہ کا لفظی مفہوم ہے اشارے سے بات کہنا، جبکہ اس کا اصطلاحی مفہوم ہے کہ جو ہے کسی ایسی چیز کے متعلق غیر حقیقی معنوں میں مراد لینا کسی چیز کو، لیکن اگر اسے حقیقی معنوں میں بھی اگر مراد لیا جائے تو پھر بھی وہ اس کے لیے درست ہو۔ یعنی کسی کو اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ سفید پوش ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کنایہ کے معنوں میں ہی آ جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں بیٹا آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل کو نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔